الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها إلى آخر الحديث رواه ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک گھڑی اور یہ مبارک رات اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی. اس رات کے فضائل جس کو ہم لوگ 15 شعبان سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی شب برات بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے قیام کا اہتمام بھی فرماتے تھے اور صحابہ کو ترغیب بھی دیتے تھے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے صحابہ سے اس رات میں عبادت کا ثبوت بھی ملتا ہے. یہ اس ثبوت کا ملنا ہی دلالت کرتا ہے کہ صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے اور اس رات کی اہمیت کو سمجھے ہوئے تھے. اس لیے اس رات کی قدردانی ان کے نزدیک تھی. اللہ کرے کہ اس رات کی قدردانی ہم سب کو نصیب ہو، اس کی شکل اللہ صورت پیدا فرمائے. اس رات کی اہمیت کو بھی اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رات 15 شعبان کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب 15ویں رات ہو شعبان کی، 14 ہو چکے ہیں، آج کی رات یہ 15ویں شعبان ہے، تو حضور نے کہا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو رات کو خوب عبادت کر لیا کرو. یہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو درست کرنے کی رات ہے. جو زندگی گزر گئی اس سے توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے. اور آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے. آج کی رات توبہ کر کے اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی یہ رات ہے. یہ رات گزارنے کی نہیں ہے، یہ رات بنانے کی اور عبادت کرنے کی ہے. اسی لیے حضور نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ جاگنے کا نہیں، عبادت کا استعمال کیا ہے. فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، یعنی نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو. جاگنا مقصود نہیں ہے، عبادت مقصود ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ جتنی بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ آدمی جتنی دیر عبادت کر سکتا ہے کر لے. طبیعت تھک جائے سو جائے، تہجد کو اٹھے پھر اللہ کو منائے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، عشاء جماعت کے ساتھ، فجر جماعت کے ساتھ، پوری رات عبادت ہو گئی. ورنہ پوری رات جاگنا صرف پایا جائے، چائے بھی پی جائے اور غیبتیں بھی کی جائے، ہنسی مذاق بھی ہو جائے، پورے گاؤں کی رکھوالی بھی ہو جائے اور فجر کی نماز قضا ہو جائے، یہ اس رات کا مقصد نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جاگنے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جاگنا چاہیے، لیکن اس رات میں جاگنا مقصود عبادت کے لیے ہے، باتوں کے لیے، کھانے کے لیے نہیں. تو کیا کھانا منع ہے؟ ضرور کھائیں. آدمی رات بھر جاگے گا تو کیا کھائیں گا نہیں؟ ضرور کھائیں، لیکن کھانا پینا صرف مقصد نہ ہو، ہنسی مذاق مقصد نہ ہو، باتیں مقصد نہ ہو، بستی بستی گھومنا مقصد نہ ہو. یہ رات عبادت کے لیے ہے. علماء نے کہا فقوموا لیلہا، حضور نے کہا کہ رات میں قیام ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، توبہ استغفار ہو، اللہ کو منانا ہو. جتنی بشاشت ہو اتنا کرے. طبیعت تھک جائے آدمی آرام کرے، پھر تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، پھر رب کو منائے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے. حدیث مبارک میں آتا ہے جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت ساتھ پڑھ لی اس نے گویا پوری رات عبادت کر لی.
اس کو سمجھے ہم. یہ ہم جاگنے کا ضرور اہتمام کرتے ہیں، لیکن جاگنا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اور گناہ کر کر کے جو اللہ سے دوری ہوئی ہے اب توبہ کر کے اللہ سے قریب ہونے والی رات ہے. ہم نے اس کو جاگنے کی رات سمجھا ہے. جاگے ضرور، کھائے پیے، چائے بھی پیے، کوئی اس کی بات. ویسے تو علماء نے اس سے آگے ایک بات لکھی ہے کہ یہ عبادت، یہ رات یکسوئی چاہتی ہے، تنہائی چاہتی ہے کہ آدمی اپنے گھروں میں عبادت کرے. لیکن چونکہ آدمی گھر میں ہوتا ہے تو سونے کا نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے. مسجد آئے، مسجد عبادت ہے، اعتکاف کا ثواب ہے، ایک عبادت کا ماحول ہے. عبادت کرنا، جاگنا آسان ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف ہمارا جاگنا نہ ہو، بلکہ ہم جس محلے میں اور جس مسجد میں رہیں یقیناً عبادت کے ساتھ رات گزرے، اپنی اصلاح کے ساتھ رات گزرے، اور اللہ سے تعلق کے ساتھ آج کی رات گزرے، تاکہ اس کے بعد والی زندگی اور پہلے والی زندگی میں نمایاں فرق ہو. آج کی رات تبدیلی کی رات ہے. آج کی رات اپنے آپ کو بدلنے کی رات ہے. آج کی رات توبہ اور استغفار کی رات ہے. آج کی رات گناہوں کی معافی کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ نے 15 دن پہلے یہ رات دے کر رمضان کے لیے تیاری کرنے کا موقع دیا ہے کہ اتاکم شہرکم عظیم مبارک، تم پر ایک بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ آنے والا ہے. اس کے لیے عظمت والے آدمی کی ہونے کی ضرورت ہے. اور آج کی رات اس مہینے کی صفائی کے لیے دی گئی ہے کہ اب یہ صفائی کر لو، 15 دن کھا پی کے شریعت کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم وصول کر سکیں. یہ رات تو اس کے لیے ہے، یہ رات صاف صفائی کے لیے ہے، تاکہ رمضان کی تیاری کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں روزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ دیگر مہینوں میں اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں، شعبان میں اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کہا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ شعبان ہے، اس کی فضائل سے، اس کی اہمیت سے اکثر لوگ غافل ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں امت کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اللہ سال میں ایک مرتبہ پورے سال کا ہر ایک کا بایو ڈاٹا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس میں موت کا وقت کس کا اس سال ہونا طے ہے، کس کو اس سال موت آنی ہے، وہ بھی فہرست اللہ ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا اس سال نام ہو. میری خواہش ذاتی یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں کے حوالے جب اللہ وہ فہرست پیش کرے ملک الموت کے حوالے، جس میں ان حضرات کا نام ہوتا ہے جن کو اس سال مرنا ہوتا ہے، وہ اگلا شعبان دیکھنے والے نہیں ہوتے ہیں. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب میرا نام فرشتوں کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. ہم نے خود دیکھا کتنے اس شعبان کو پہلے تھے، اب نہیں ہے، کتنے آئندہ شعبان کو نہیں ہوں گے جو ابھی موجود ہے. موت کیا ہے؟ بس اچانک آ جائے، آدمی دنیا سے چلا جائے، پھر آدمی کو کوئی موقع نہ ملے. اس لیے یہ رات تو نعمت سمجھے، اس رات کی قدر اور اہمیت کو سمجھے، اور اپنے تعلق کو اللہ سے درست کرے. اس لیے کہ اس رات میں اللہ مغفرت بے انتہا کر دیتے ہیں. ویسے تو روزانہ مغفرت کا سیلاب اللہ کی طرف سے رہتا ہی ہے، لیکن اس رات میں تو خصوصی فضل ہوتا ہے. علماء نے لکھا کہ روزانہ تہجد کے وقت اللہ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور عمومی معافی جو مانگتا ہے کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ مبارک رات ایسی ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک اللہ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اعلان مسلسل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفر له. تو کوئی ہے ایسا جو آج رات مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں؟
الا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی اپنا فائنینشلی پرابلم میرے سامنے رکھنے والا جو مالی حالت کے اعتبار سے پریشان ہو، فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہا ہو اور مالی حالت اس کو پریشان کیے ہوئے ہو، رزق کی تنگی ہو، ہے کوئی مجھ سے آج رات رزق مانگنے والا، اس کو رزق بھی دوں گا۔ الا هل من مبتلا فهو فيه، ارے وہ مالی پریشانی اپنی جگہ، ارے جو جس لائن کا پریشان ہو، اولاد کے تعلق سے ہو، بیوی بچوں کے تعلق سے ہو، بیماری کے تعلق سے ہو، یا جو جس پریشانی میں مبتلا ہو، فهو فيه، آج رات اپنی پریشانی میرے سامنے رکھ لے، اس کو اس پریشانی سے نجات دلا دوں گا۔ یہ رات تو رات، اللہ کرے کہ اس کی قدردانی ہم کو سمجھ میں آئے اور اہمیت کے ساتھ اس رات کو ہم گزارے۔ یہ رات کوئی معمولی نہیں، حالات اللہ کے سامنے رکھ کر درست کرنے کی رات ہے، معاش کا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ کر اس کو درست کرنے کی رات ہے، گناہوں کو معاف کرنے کی رات ہے، اور اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور فکر آخرت اپنے اندر پیدا ہو، اس کے لیے آج کی رات ہے، کوئی معمولی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ کہا کہ بنو کلب، ملا علی قاری رحمت اللہ نے لکھا کہ عربوں میں ایک قبیلہ ہے بنو کلب، سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ حضور نے کہا کہ ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ آج کی رات مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ تو مغفرت کی رات ہے، لوٹنے والے لوٹ لیتے ہیں اور ضائع کرنے والے ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے واسطے اس رات کی اہمیت کو سمجھے، اس رات کو اہمیت دے، اور صرف جاگنا نہ ہو، اگرچہ 2 رکعت تہجد، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، 2 رکعت صلاۃ التوبہ آدمی مختصر پڑھ لے اگر زیادہ جاگنے کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو، بس اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھے، اللہ سے ہم توبہ اور استغفار کرے، سو جائے۔ کیا مغفرت کے رات گزارنا کوئی ضروری ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، ایک مرتبہ کہہ دے سارے گناہ معاف ہے بس، لیکن صرف معافی ایسی نہ ہو کہ زبانی خرچ ہو، معافی کی طرح ہو، جو گناہ ہوئے ہیں اس پر ندامت ہو، جس سبب سے ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اس سبب کو بھی چھوڑ دیں اور آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اس کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، تب جا کے اس کو توبہ کہتے ہیں۔ علماء نے کہا تینوں باتوں میں سے ایک بھی بات اگر نہ پائی جائے تو ہادی توبۃ تحتاج الی توبۃ اخری، یہ ایسی توبہ ہے کہ اس توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی توبہ ہے؟ یہ تو زبانی خرچ ہے نہیں۔ ہم آج توبہ کریں گے انشاءاللہ اور اللہ کو منائیں گے اور آئندہ کی زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزاریں گے، لیکن توبہ ایسے نہیں سرسری، جو گناہ ہو گئے اس پر ندامت بھی اس کا اظہار کریں گے، جس سبب سے اور جس وجہ سے اور جس چیز کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، مثلا موبائل، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو موبائل کو بھی ترک کریں گے، جو چیز ہمارے گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ علماء نے دوسرے کا جس چیز کی وجہ سے گناہ میں آدمی مبتلا ہو رہا ہے اس کو جڑ سے ختم کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، تب جا کے صحیح معنوں میں یہ توبہ کہلائے گی۔ ہم اسی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ آج رات توبہ کریں گے اور تھوڑا ہمت سے انشاءاللہ کام لیں گے۔ پیارو یاد رکھو، گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن گناہ میں سکون نہیں، لیکن اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے میں لذت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں گے، ہمت کریں گے اور آج کی رات ہم اپنا نام محروم لوگوں میں نہ ہو اس کی بھرپور کوشش کریں گے۔ لیکن علماء نے حدیث مبارک کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہ رات بہت بابرکت ہے، باعظمت ہے، اہمیت والی ہے، مغفرت کا سبب بھی ہے، لیکن علماء نے حدیث مبارک کی روشنی میں ایک خاص توجہ دلائی ہے کہ اس رات کو اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جس کے اندر کچھ صفات ہوتے ہیں۔ بس میں وہ صفات مختصراً بیان کرتا ہوں، پھر گفتگو ختم کروں گا، پھر دعا پر انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔
اس کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر ان میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہے تو ابھی بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کی نیت کریں گے، پھر مجلس ختم ہونے کے بعد اس چیز کو بھی ختم کریں گے، تب جا کے صحیح معنوں میں ہماری توبہ قبول ہوں گی اور یہ رات آج کی ہم کو فائدہ دیں گی۔ اس کے لیے تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے، برداشت بھی کریں گے، جھکنا پڑے تو ضرور جھکیں گے، لیکن آج کی رات ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاتے تو اچھا ہے، انشاءاللہ آنے والوں کو راحت ہو جاتی، اس پر بھی ثواب ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کے لیے جگہ کرو تو قرآن کہتا ہے کہ ضرور کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے زندگی میں بھی کشادگی کر دیں گے، قبر میں بھی آخرت میں بھی، اس کی انعامات ہے۔ قرآن کہتا ہے ماشاءاللہ، دیکھو ماشاءاللہ، آپ کو ظاہر ہے ماشاءاللہ، آ جاؤ اس طرف بھی آ جاؤ، ماشاءاللہ جگہ ہے، دیکھو کتنی ماشاءاللہ، اس طرف بھی جگہ آئیے آئیے ماشاءاللہ، اس طرف آئیے، اللہ آپ کو ظاہر کر دے ماشاءاللہ۔ جیسے ایمان والوں میں عمل کا جذبہ ہے، اللہ اس کو باقی رکھے ماشاءاللہ۔ یہ رات یقیناً اس شخص کو فائدہ دیں گی جو سچی پکی توبہ کر لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ اس رات بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ لیکن حدیث مبارک کی روشنی میں علماء نے چند صفات ایسے بیان کیے ہیں کہ اگر وہ صفت کسی شخص میں پائی جائے اور وہ شخص اس صفت کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ بس سنانا ہے، بات ختم کرنی، تاکہ آج کی رات ہماری ضائع نہ ہو، ورنہ ہم رات بھر جاگ بھی رہے، واقعتاً عبادت بھی کر رہے اور اللہ کو منا بھی رہے، لیکن وہ صفات اندر پالے ہوئے اور رکھے ہوئے بھی ہیں، تو توبہ ایسے شخص کی قبول نہیں ہوتی، اور ایسے شخص کو پھر جاگنا اور اللہ کے سامنے رونا پھر کیسے فائدہ دے گا؟ پھر گفتگو بھی بیکار، جاگنا بھی بیکار۔ اسی لیے آج کی رات کی ہم قدر کو سمجھے اور یہ رات صحیح معنوں میں ہم کو فائدہ دے، اس کے لیے بس جو حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صفات جس میں پائے جائے اللہ اس کی طرف نہ متوجہ ہوتے ہیں نہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ بس سنا دیتا ہوں، آپ اپنا جائزہ لے، جو صفت اگر ہم میں پائی جاتی ہے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اس کو ختم کر کے ہی اٹھوں گا اور مجلس کے بعد اس پر انشاءاللہ عمل بھی کروں گا، تاکہ میرا رب سے تعلق درست ہو جائے اور میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ مشرک کی طرف اللہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں اللہ ہے کہ وہ شرک سے توبہ کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس عظیم بیماری سے محفوظ رکھا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے وہ شرک اکبر ہے۔ حدیث مبارک میں شرک خفی کہا گیا ہے، وہ بھی شرک ہے جس کو ہم لوگ ریاکاری، شہرت، دکھلاوا، واہوائی، پبلسٹی کہتے ہیں۔ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ دنیا داروں کو کم نقصان دیتی ہے، دینداروں کو زیادہ نقصان دیتی ہے۔ کبھی تقوی کے نام پر، کبھی پہلی سب کے نام پر، کبھی دین کی خدمتوں کے نام پر یہ بیچارے شہرت، ریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس شرک سے بچیں، اس شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک عام آدمی احد کے برابر صدقہ کرے سونا اور صحابی کھجور صدقہ کرے تو وہ صحابی کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء نے وجہ یہ لکھی ہے کہ صحابی میں جس درجے کا اخلاص ہے وہ ہم میں نہیں پایا جاتا ہے۔ مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں، اسی لیے عمل ہمارا تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس میں واہوائی، شہرت، نام و نمود، دکھلاوا، پبلسٹی، اس کا کچھ بدل، اکرام، سلام، دعائیں، مصافحہ، اس کی ہم خواہش نہ رکھیں۔ عمل صرف اللہ کے لیے کرے، دنیا مخلوق مقصود نہ ہو، اس سے بھی ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ امت اعمال خوب کرتی ہے، لیکن اعمال کرنا علماء نے لکھا ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، جو اعمال کیے ہیں اس کو محفوظ رکھنا یہ کمال کی بات ہے۔
اور یاد رکھنا آدمی کو اعمال اسی وقت فائدہ دیتے ہیں. یہ بولنے کی بات کیا عقل میں آنے والی بات ہے. پیسہ آدمی نے جمع کیا ہے, فائدہ اس وقت دے گا جب محفوظ بھی رہے گا. یہاں آتا رہے وہاں اڑاتا رہے, آدمی کو پیسہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. اعمال آتے رہے دوسرے راستے سے جاتے رہے, اعمال کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے. نہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے, نہ فکر آخرت آتی ہے, نہ نمازوں میں جان پیدا ہوتی ہے, نہ شریعت کی پابندی آتی ہے, نہ اخلاق درست ہوتے ہیں, نہ معاملات کا تو پوچھنا ہی نہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ امت اعمال خوب کرتی ہے. اعمال کرنا کمال کی بات نہیں, اعمال پر جمنا اور اس کو محفوظ رکھنا یہ کمال کی بات ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, من البس لباس شہرت, جو شہرت کا, نام و نمود, واہوائی کا اور پبلسٹی کا اس کا مزاجی بن جائے دنیا میں, تو اللہ کل قیامت کے دن اس کو رسوائی کا لباس پہنائے گا. 2-4 لوگوں میں آدمی اپنی رسوائی برداشت نہیں کرتا ہے, کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان ہوں گے, اور وہاں اگر رسوائی تو کتنی بری چیز. کوئی احساس نہیں, صرف لوگوں میں بڑا بننے کے لیے, اپنی شان جھاڑنے کے لیے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. پھر دکھ کی بات. اسی لیے شرک اکبر سے اللہ نے بچایا ہے, شرک اصغر سے ہم بچنے کی فکر کریں تاکہ ہمارا دل صاف رہے اور تعلق اس رات میں ہم اللہ سے اپنا قائم کر سکیں. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَلَا إِلَى مُشَاهِن, اللہ آج کی اس مبارک رات میں اس شخص کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں, اس شخص کی بھی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں جو دل میں دوسروں کے تعلق سے کینہ, حسد, بغض, دشمنی پالے ہوئے. غور کریے کہ ہمارے دل کتنے صاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون, کل قیامت کے دن یہ مال, یہ اولاد, کوئی چیز کسی کو کام نہیں دیں گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, ترجمہ مفسرین نے کہا جو ایسا دل لے کر آئے جو بے عیب ہو, بے داغ ہو. ویلیو اور قیمت اس دل کی ہے. ہمارے دل کتنے گندے ہیں, ہم کتنا حسد پالے ہوئے ہیں, کتنی نفرتیں اور کتنی دشمنیاں اس دل میں پالے ہوئے ہیں, اور پھر سوچتے ہیں کہ نماز ہم کو فائدہ نہیں دیتی, تلاوت ہم کو فائدہ نہیں دیتی, دین کے کام ہم کو فائدہ نہیں دیتے, عبادت فائدہ نہیں دیتی, نمازوں میں دھیان نہیں لگتا ہے. ارے پیارو, یہ دل سینٹر ہے, یہ پاور ہاؤس ہے. نیکیاں یہاں آ کر جمع ہوتی ہے, نیکیوں کا نور اس دل میں جمع ہوتا ہے. پھر یہ نور جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر یہ دل اس کو قبول کرتا ہے, پھر پورے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, پھر پورا جسم شریعت کے مطابق استعمال ہونے لگتا ہے. جیسے ایک لائٹ, لالٹین آدمی ظاہری نقصان سے بچ جاتا ہے, ایسے ہی باطنی گناہوں سے اور شریعت کے خلاف کام کرنے سے یہ اعضاء محفوظ ہو جاتے ہیں, نورانی ہو جاتے ہیں, جگاتے ہیں. کب؟ جب دل صاف ہو. دل گندے, تہجد, تلاوت, ذکر و اذکار, نمازیں, عبادات, صدقے, اللہ کے بندو نہ مجھ کو فائدہ دیں گے نہ آپ کو فائدہ دیں گے اگر دل گندا ہے تو. ارے ایک برتن میں اگر گندگی ہو, علماء نے لکھا کہ اس میں آدمی دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا ہے, تو اس گندے دل میں اللہ ہے, اس کی محبت آئے, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ارے غور تو کریں کہ ہم دل کے کتنے گندے ہیں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر سے زیادہ باطن کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ظاہر باطن کے حوالے ہے. باطن گندا ہے تو ظاہر کی صفائی کوئی فائدہ نہیں دیتی. کہانی نہیں, روایت سناتا ہوں. الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. سنو, جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم آٹومیٹکلی درست ہونے لگتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہونے لگتا ہے. الا وہی القلب,
سنو وہ دل اگر یہ درست ہو جائے، یہ صاف ہو جائے، یہ پاکیزہ ہو جائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح من تزکا، قد افلح، فلاح عربی میں کہتے ہی ہیں اس کامیابی کو جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، مراد آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے آخرت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف رکھا۔ ہم لوگ عبادت پر خوب توجہ دیتے ہیں، تلاوت بھی اہتمام سے کرتے ہیں، لیکن دل کی صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، جبکہ دل یہ سینٹر ہے، یہ پاور ہاؤس ہے۔ جب یہ گندا رہے گا تو اعمال کا نور قبول کیسے کریں گا؟ جب اعمال کا نور یہ اندر جمائیں گا نہیں تو جسم میں پھیلے گا کیسے؟ اور جب پھیلے گا نہیں تو جسم کے اعضاء، یہ آنکھ، یہ زبان پھر شریعت کے مطابق استعمال ہوں گی کیسے؟ ارے میں خود غور کروں، کتنے سالوں سے نماز پڑھتا ہوں، آنکھوں کی حفاظت نہیں، کتنے سالوں سے نمازیں پڑھتا ہوں، زبان میں احتیاط نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نعوذ باللہ قرآن غلط ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، پھر میں جب نماز پڑھتا ہوں تو آنکھوں کی حفاظت کیوں نہیں کر پاتا ہوں؟ میں نمازیں پڑھتا ہوں تو زبان میں احتیاط کیوں نہیں؟ غور کرنے کی بات نہیں؟ اس لیے کہ جو اعمال اور نماز کا نور تھا جس کے جمع ہونے کی جگہ یہ دل تھی، وہ گندا ہے، اس میں حسد بھی ہے، دشمنی بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ اللہ کے واسطے آج کی رات اس دل کو صاف کر لے تاکہ جنت میں جانا آسان ہو جائے، ورنہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کسی مومن کے دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے، ایک حسد، دوسرا ایمان۔ حسد ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو حسد نہیں۔ ہم طے کر لے کہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ حدیث سناتا ہوں، حدیث ہے کسی مومن کے دل میں حسد اور ایمان جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا جو مومن ہو حسد نہیں رکھ سکتا، اور جو حسد رکھتا ہو مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا اور آسان بتلا دو ترجمہ؟ کوئی اس کی فکر نہیں۔ ہاں نمازوں کی ضرور فکر ہے، ہونی بھی چاہیے، تلاوت کی فکر ہے، ہونی بھی چاہیے، توبہ استغفار کی فکر ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، لیکن یہ چیزیں مجھ کو اور آپ کو کب فائدہ دیں گی؟ جب دل صاف ہو۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حضور نے ہم کو سمجھایا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، نیکی اور حسد ختم کر دیتی ہے۔ کہتے کس کو حسد؟ کسی کو اللہ نے نعمت دی ہو اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ علماء نے لکھا یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ حسد کی دوسری تعریف اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کہ اللہ تو نے اس کو یہ کیوں دیا، میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ یہی تو ہو گیا۔ ارے بابا اس نے ترقی کی، اس کو نعمت ملی، تیرا کیا گیا؟ تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تیری طبیعت کیوں خراب ہے؟ اور تیرا اس میں فائدہ کیا ہے؟ مجھ کو کوئی کھڑا ہو کے مجلس میں ایک فائدہ سنا دے تاکہ بیان کا رخ موڑ دو اس طرف۔ حسد کا ایک فائدہ سوائے جلنے کے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے، اپنے آپ کو بیمار کرنے کے، اپنے نیکیوں کو ختم کرنے کے، اللہ کو ناراض کرنے کے، ایمان جیسی نعمت کے سلب ہونے کے اندیشے کے باوجود حسد میں مبتلا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ بے عیب اور بے داغ دل جب اللہ کے پاس جائے گا اس کے مزے ہیں، ورنہ اللہ نہ کرے صفائی کے لے کے جہنم میں نہ جانا پڑے۔ اس لیے کہ جنت میں تو صاف دل والے جائیں گے، قرآن کہتا ہے۔ کتنے دل گندے، تجارتوں میں دیکھو تو آپس میں دل گندے، خاندانوں میں دیکھو تو آپس میں دل گندے، علاقے میں دیکھو تو آپس میں دل گندے، اور ہم نے اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا ہے۔ ذرا کچھ 19-20 ہو جائے ایسا لگتا ہے کہ اب تک وہ مرد تھا ابھی بیچاری عورت ہو گئی، جیسے غیر محرم بن گئی، بازو سے بھی جائیں گے تو
سلام بھی نہیں کریں گے، دیکھنے کو تیار نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پردے کا حکم نازل ہوا ہے. یہ مزاج، یہ طبیعتیں، اس سے اللہ کو پائیں گے؟ اس دل کی کیفیت کے ساتھ اللہ سے تعلق ہوگا، اور اس گندے دل کے ساتھ اللہ کو رات بھی منائیں گے؟ نہیں پیارو، نہیں. اللہ کے واسطے میں بھی آپ بھی سب یہ ارادہ کریں گے کہ دل کو صاف کریں گے، دل کو صاف کریں گے. جھکنا پڑے جھکیں گے، دبنا پڑے دبیں گے، پیچھے ہٹنا پڑے ہٹیں گے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اس رب کو پانے کے لیے. دنیا کے لیے آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے، قطاروں میں کھڑے رہتا ہے، ذلتیں برداشت کرتا ہے، کھانا آگے پیچھے کرتا ہے، لائنوں میں کھڑا رہتا ہے، گرمی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ دنیاوی کام ہے. ساری چیزیں برداشت اس رب کو پانے کے لیے، ٹھکانہ جنت ہو اس کے لیے، فکر آخرت دل میں پیدا ہو اس کے لیے. کیا ہم جھک نہیں سکتے؟ کیا معاف نہیں کر سکتے؟ کیا دل کو صاف نہیں رکھ سکتے؟ کیا 2 قدم پیچھے ہٹ نہیں سکتے؟ عجیب. میں کہتا ہوں مسلمانوں کی ناک ہاتھی کے سونڈ سے کم نہیں، نہ کٹنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے. بولے آپ ان کا اللہ دبا صاحب، ارے دبنے میں فائدے. میں نہیں کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، دبتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کے درجات کو آخرت میں بلند کرتے ہیں، دنیا میں اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. کس کی کم ہوتی ہے؟ آج تک تو معاف کرنے والوں کی ہوئی نہیں ہے، انشاءاللہ قیامت تک ہوں گی بھی نہیں، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم لوگ جھکنے کے لیے تیار نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اور خصوصاً غریب ہو یا کمزور ہو یا تھوڑا سا اپنے سے کم درجے کا ہو، تب تو ہم سے زیادہ ماشاءاللہ بہادر بھی کوئی نہیں. اور ذرا سامنے والا طاقت اور مالدار ہو، خاندان والے ہو، تو ساری مصلحتیں ماشاءاللہ ہم کو یاد آتی ہے. صحیح کہتا ہوں کہ غلط کہتا ہوں؟ غلط کہوں تو درمیان سے کھڑے ہو کے بولا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، تاکہ لوگوں تک غلط بات نہ پہنچے. دین صحیح سے ہی پہنچانا چاہیے علماء. عجیب ہمارے حالات اور مزاج ہیں، اس لیے میں اہتمام سے اس طرف توجہ دلاتا ہوں اپنے آپ کی بھی، ہم سب کی. آج کی رات کو اگر مبارک بنانا ہے اور اس کی اہمیت کو باقی رکھنا ہے تو اللہ کے واسطے دل کو صاف رکھے. اس لیے کہ دل یہ اللہ کا مسکن ہے. پرتو حسنت نگنجت در زمین و آسماں، در حریم میں سینہ حیرانم کے تو جا کر رہی. اے اللہ، آپ نہ آسمان میں سماتے نہ زمین میں سماتے ہیں. میں حیران ہوں کہ ایک ایمان والے کے دل میں آپ کیسے سما جاتے ہیں. یہ دل اللہ کا مسکن ہے، اس کا گھر ہے. اور ایک گندے برتن میں دودھ رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. وہ کریم رب کیسے اس دل میں آنا پسند کریں گے؟ کیسے اس دل میں اپنی محبت کو ڈالیں گے؟ کیسے اس محبت اس تعلق کو اپنے دل میں ڈالیں گے ہمارے؟ اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. ارے اس پر فضائل ہے. قرآن کہتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں جو معافی میں جلدی کرتے ہیں. ہم لوگ تیاری نہیں. دل کتنے گندے رکھتے ہیں. پھر عبادتیں کیسے فائدہ دیں گے اللہ کے بندو؟ پھر جنت ہمارا کیسے ٹھکانا ہوگا؟ کیسے اللہ رسول سے تعلق پیدا ہوگا؟ اور اس گندے دل کو لے کر اگر اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو میں آپ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیسے منہ دکھائیں گے؟ گندے کپڑے لے کر ایک بڑے آدمی کے پاس نہیں جاتے ہیں تو گندا دل لے کر اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے. کیا ہمارا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، مرنا ہے؟ پھر اس گندے دل کے ساتھ کیسے جنت کے مستحق بنیں گے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کہا دیکھو اب ایک انصاری آئیں گے، بولے وہ جنتی ہے. دیکھا دوسرے دن پھر مجلس لگی ہوئی ہے. میں مختصر سنا رہا ہوں، اس کو اگلی باتیں ختم کرنی ہے. کتنی دیر آپ لوگ سنیں گے بھائی؟ ارے بولو نا، سننے کی موڈ میں. میں نے ایک جگہ بیان کے لیے بیٹھا اثر بعد. میں نے کہا آپ کتنی دیر بیان کرنا ہے؟ بولے آپ کو جتنا مناسب لگے. میں نے کہا ابھی نماز ہوئی، دوسری اذان ہو جائے گی.
نہیں سمجھے کچھ؟ تمہارے عزم نہیں کروں گا، ڈروں گا، تھوڑا سا بات پوری کر دوں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر دوسرے دن مجلس لگی تھی، کہا ایک صحابی آئیں گے انصاری، بولے جنتی ہے. تیسرے دن مجلس لگی ہوئی ہے، کہا ایک شخص آئیں گے انصاری، وہ بولے جنتی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص جیسے وہ چلے گئے حضور مجلس سے اٹھے، ان کے پیچھے چلے گئے اور کہا کہ محترم میرے والد سے میرا جھگڑا ہوا ہے، 3 دن تک گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کیا قیام کر سکتا ہو؟ بولے آپ کر سکتے ہو، اس میں کیا رس کی بات. 3 دن گزر گئے، دیکھ رہے کوئی خاص عمل کہ حضور کہہ رہے جنتی ہے. 3 دن دیکھا، واپس ہونے لگے تو کہنے لگے کہ میں نے صرف جھگڑا ہونے کا ایک بہانہ بنایا تھا، آپ کے متعلق حضور نے 3 دن مستقل کہا کہ جنتی ہے. عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اس کا کون سا عمل ہے، لیکن مجھ کو ایسا کچھ خاص لگا نہیں، جو میں کرتا ہوں آپ بھی کرتے. تو کہا یقیناً میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن پوچھا ہے اور حضور نے بتلایا ہے تو بتلا دیتا ہوں، میرا دل ہر شخص کے کینہ اور دشمنی اور حسد سے پاک ہے، بس یہی ایک عمل ہے. کتنا مختصر عمل ہے، صاف کرنے میں کوئی پریشانی ہے. علماء نے حسد کا علاج لکھا کہ جس کے متعلق حسد ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، غائبانہ طور پر موقع ملے تو اس کی تعریف مجمع میں کرے، تنہائی میں رہے تو اس کے لیے دعا کرے، ملاقات ہو جائے تو خندہ پیشانی سے پیش آ جائے، انشاءاللہ حسد ختم ہو جائے گا. علاج بھی بتلا دیا تاکہ ہم سب عمل کریں اور دل کو صاف رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک لأحد غش فافعل. بیٹے اگر 24 گھنٹے ایسے گزار سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی حسد، دشمنی، نفرت نہ ہو تو بیٹے ضرور ایسا کرنا. وذالک من سنتی، یہ مجھ کو بڑی محبوب سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں حضور کا ساتھ اس شخص کو ملے گا جس کا دل صاف ہو. غور کریے ہم لوگ دل کیسا ہے. کتنی تجارتوں میں آپس میں دشمنیاں، خاندانوں میں دشمنیاں، کوئی ترقی کرے تو حسد. ارے اللہ کے بندو، اللہ نے اس کو ترقی دی ہے، تمہارا میرا کیا گیا ہے؟ میں آپ کیوں پریشان ہے کسی کی ترقی سے؟ مجھ کو بڑا تعجب ہوتا ہے. اور اس کا نقصان ہو جائے تو ہم کو، مجھ کو، آپ کو خوش ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس میں سے کچھ آیا %؟ نہیں، مجھ کو بتلائیے نا، تھوڑا سمجھائیے لوجکلی، تاکہ میں بھی بیانات میں کہوں کہ ہاں بھائی فائدے ہیں. عجیب بات. پھر بھی حسد، کتنی بڑی علماء نے تعریف کی ہے کہ اللہ کے نعمت اور اس کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ اللہ تم نے جو تقسیم کی ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں. جی اس لیے اللہ کے واسطے آج کی رات مبارک رات ہے، توبہ اور استغفار کی رات ہے، اور اللہ اس شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں جو دل کا. میں خصوصی توجہ ایسے موقع پر دلاتا ہوں کہ خالی اسٹیٹس نہ لگائے. میری ذات سے جس کو تکلیف پہنچی ہو اللہ کے واسطے معاف کر دو. میں کہتا ہوں تکلیف دینے کی آف لائن، معافی مانگنے کی آن لائن. نہیں سمجھ میں آیا کچھ؟ تکلیف آف لائن دینے کی اور معافی کیسے مانگنے کی؟ آن لائن. ایک اسٹیٹس رکھنے کا آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوں گی، اللہ کے واسطے معاف کر دو. ہو گئے ماشاءاللہ. اس لیے کہ جس سے معافی مانگ رہے ہیں وہ بھی سب فرشتے ہیں نا ماشاءاللہ. بولے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ معاف کر دیں. واہ، اس کو سنایا ہے وہ، اس کو تانے دیے وہ. عجیب بات ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ طاقتور لوگ، مالدار لوگ، خاندانی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ایسا سنایا ہوں زندگی بھر یاد رکھیں گا. میں کہتا ہوں وہ زندگی بھر یاد رکھیں گا، انشاءاللہ تو مرنے کے بعد یاد رکھیں گا. قرآن کہتا ہے فرشتے یاد دلا دلا کر ماریں گے. انک انت العزیز الکریم. ذرا عذاب کا مزہ چکھ لے. بڑا طاقتور تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا متکبر تھا، بڑا خاندانی تھا. لے
دلا دلا کے فرشتے ماریں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ آگ کے سے ستون بنائیں گے اور اس کے دل کو زخمی کریں گے جس نے اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے. کوئی معمولی گناہ ہے؟ ایسا ایکولی زندگی بھر یاد رکھے، زندگی بھر یاد ٹھروے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی بھر تم میرے جواب میں میرے جواب، فرشتے بھولیں گے؟ رب بھولیں گے؟ نہیں. وہ چھوڑ دیجئے مال کا نشہ، وہ خاندان کا نشہ، وہ طاقت کا نشہ، وہ جوانی کا نشہ، یہ خالی لگتا ہے نا، سمجھ رہے؟ 2 نمبر تو پھر سلائن چڑھانی پڑتی ہے، اتنے طاقتور ہے، اور زیادہ ہو جائے اور تو آئی سی یو میں. کون سا گورنمنٹ ہے پیسے کا؟ کون سا طاقت کا؟ ارے کون سا نشے کا گورنمنٹ ہے ہم لوگوں کو اور خاندان کا؟ ذرا ایک جھٹکا لگے جس کو ہم لوگ انگلش میں بولتے ہارٹ اٹیک، تو آدمی دعا کی درخواست کرانے لگتا ہے. یہ طاقتور. میں کہتا ہوں کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین. ارے ایسے قومی بھی گزرے جو پہاڑوں کو اپنے ناخنوں سے تراش کر گھر بناتے تھے اطمینان کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے. ارے ہم تو چائنیز کھانے والے، لگ گئے 2 نمبر ختم. کس پر گھمنڈ کس پر ہے؟ خاندان پر؟ کیا موت ختم نہیں کرنے والی ہے؟ طاقت پر؟ کیا برا پنے آنے والا ہے؟ کیا مال پر؟ کیا چھوڑ کر نہیں جانے والے؟ کس پر گھمنڈ ہے؟ سمجھائیے مجھ کو تاکہ میں بھی سمجھوں، عمل کروں، امت کو سمجھاؤ. گھمنڈ کس پر ہے؟ فخر کس پر ہے؟ یہ دادا گیری اور دبانا اور لوگوں کو سنانا اور ظلم زیادتی کرنا اور تانے دینا اور لوگوں کے دلوں کو زخمی کرنا اور ناجائز طریقوں کے سے مظلوموں کے، غریبوں کے، کمزوروں کے مالوں کو دبانا، کھانا. اب بھی اگر مجھ کو آپ کو ہوش نہ آئے تو پھر دکھ کی بات. عجیب حالات امت کے، کوئی احساس نہیں جسے مرنا ہے، جبکہ کتنی فکر ہونی چاہیے. حالات کیسے ہیں، بیماریاں کیسے گھیری ہوئی ہے، اچانک کے جھٹکے کیسے آتے ہیں، کیسے لوگ دنیا چھوڑ کے اچانک چلے جاتے ہیں اور بیار اور بدکار اور بے بس ہو کے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. کیا جنازے ہمارے لیے عبرت نہیں بنتے؟ پھر کب وہ راتیں آئیں گی؟ پھر کیسے ہمارے رمضان بنیں گے؟ پھر کیسے ہمارا اللہ سے تعلق ہوگا؟ مجھ کو اگلی گفتگو کرنا، اس لیے اس پر ختم کرتا ہوں. کہ اللہ کے واسطے آج کی رات اس کا ارادہ کر لے کہ کسی کو تکلیف پہنچی ہو، معافی مانگے، میسج ڈال دے کم سے کم اسی کو ڈائریکٹ معافی مانگے اور اپنے دل کو اللہ کے واسطے حسد سے، کینہ سے، دشمنی سے، نفرت سے، انتقام سے، بغض سے پاک رکھے. تب جا کے ہم لوگ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بنیں گے. حضور نے کیا کہا ہے؟ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کے بندو حسد، دشمنی ایک دوسرے سے مت کرو، بلکہ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو. ادھر سگا بھائی بھائی کو دیکھنے کو تیار نہیں اور حضور فرمانے کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے. عجیب امت کے حالات. اسی لیے اپنے آپ سے بھی درخواست ہے، آج کی رات اللہ کے واسطے دل کو صاف کر لے اور اللہ کے حضور ایک صاف اور شفاف دل پیش کرے تاکہ یہاں ہمارا مانگنا ہو، وہاں اللہ کا دینا ہو اور دل میں جمع ہونا ہو. زندگی میں پھر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے. کریں گے انشاءاللہ. چلیں تیسری چیز، چلو تھک تو نہیں گئے نا آپ لوگ، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں تھوڑا تھک رہا ہوں. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس پر بھی ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. مسبل ازارہ، ایک تیسرا وہ شخص اللہ آج کی رات اس کی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں جو اپنی پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے جائے گا فہو فی النار، سیدھا آدمی جہنم میں جائے گا. میں میرے جوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو لباس پہنیے، کوشش یہ کریے کہ ٹخنوں کے نیچے نہ ہو. میں مذاق کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تیری جینس اتنی لمبی ہے جیسے پہلے سے ارادہ کر بیٹھا ہے کہ 15 سال کے بعد بھی اسی کو پہننا ہے. ہائٹ بڑھے گی تب بھی کام آئیں گے.
ارے اللہ کے بندے اس کا فائدہ کیا ہے؟ طبی اعتبار سے نقصانات، وہ زمین کو رگڑیں گی تو اس زمین کے جراثیم جسم میں سرایت کر جاتے، خود ڈاکٹر کہتے ہیں۔ کتنی پیاری ہماری شریعت ہے، کتنی پیاری شریعت ہے۔ حضور نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ ٹخنوں کے اوپر پائجامہ رکھو، یہ سائنس ابھی کہتی ہے کہ نیچے رکھنے میں نقصانات ہے۔ حضور نے 1450 سال پہلے کہا تھا داہنی کروٹ سویا کرو، یہ سائنس ابھی کہتی ہے کہ بائیں کروٹ سونے میں ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہے، دل پر لوڈ آتا ہے۔ ارے جن کو بیٹھ کر پیشاب کرنے نہیں آتی وہ کیا ہم کو دین اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں گے؟ محبوب ہم کو سب کچھ سکھا کر گئے، ہم کو اچھا نہ لگے تو دوسری بات۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا ارے تمہارا نبی تو پیشاب پاکانے کے آداب سکھاتا ہے۔ بولے ہاں ہاں وہ تو بڑی بڑی چیزیں تو سکھاتا ہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاتا ہے۔ ہم لوگوں کو حیا آتی ہے سنت پر عمل کرنے میں، شریعت پر عمل کرنے میں، شرم آتی ہے، اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننے شرم نہیں آتی۔ زکوٰۃ کے مستحقین کون پہنتا کپڑے پھٹے ہوئے؟ مالدار لوگ پہنتے، ہم لوگوں کو سوراخ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو بدل دیں گے، اللہ کا فضل ہے۔ اور لوگ پھٹے ہوئے پہنتے، شاہی مالدار نہیں، شاہی فقیر بھی کہہ سکتے۔ پیارو دین سمجھو اور اپنی اہمیت کو سمجھو کہ ہم کون ہیں، ہم کو کس کے پاس جانا ہے، ہم کو شریعت کون سی دی گئی ہے، ہمارا نبی کون ہے، کتاب جو دی گئی وہ کس درجے کی ہے، شریعت کتنی پاکیزہ ہے۔ ہم خود اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو یقیناً غیروں کے طور و طریق خود بخود ہم کو اچھے لگنے لگیں گے، اور پھر سنت اور شریعت میں حیا محسوس ہونے لگیں گی۔ عجیب بات ہے کہ داڑھی رکھنے شرم آتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے شرم نہیں آتی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ارے تمہارے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور جو روب اور جو شان و شوکت سنت اور شریعت میں ہے وہ یہود و نصارہ کے طریقوں میں کہاں ملیں گی؟ اسی لیے پیارو خصوصاً جوانوں سے درخواست ہے آپ جو لباس پہنتے پہنیے، شریعت کے مطابق پہنیے۔ علماء نے لکھا ہے کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں آدمی کر لے گناہ ہو گیا بس، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے چلتے ہیں، اس میں ایک گناہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہے، وہ لٹکتے رہتا ہے، آدمی گناہ گار اللہ کے یہاں شمار ہوتے رہتا ہے۔ اور اس سے بڑی دکھ کی بات جب جوانوں کو دیکھتا ہوں، اللہ جزائے خیر دی بڑی اچھی خوبی ہم لوگوں میں کہ نماز کا ضرور اہتمام کرتے ہیں، اللہ اس کو باقی رکھے، لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جوان ہمارا مسجد آتا ہے اور رومال باندھ دیتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جیسے نماز میں سطر چھپانا ضروری ہے تو کیا نماز کے باہر سطر چھپانا ضروری نہیں؟ تو پھر کیسے سطر کھلا ہے، پھٹے ہوا ہے، اور وہ پہنتے اور گھومتے بھی ہیں، اور بڑے شان سے۔ کچھ لوگ تو بائک پر ایسے یوں گھٹنا مڑ جاتا ہے، پورا حصہ کھلا ہوا ہے۔ اب ان کو زکوٰۃ دینے کی ہے، صدقے کا انتظام کرنے کا، میرے سمجھ سے باہر کہ بابا لے پیسے رکھ ہدیہ کر، لیکن ایک اچھی پینٹ خرید اللہ کے واسطے، تجھ پہ لوگوں کو رحم آ رہا ہے تیرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے۔ کیا مسلمانوں کا شان، اس کی شان اور روب اور دبدبہ سنت میں رکھا تھا ہے؟ کیا حضور نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضور نے کہا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو اور میں یہاں ہوں تو میرا رعب اللہ اس پر ڈال دیتے۔ سنت شریعت کی برکت، علماء نے لکھا جو جتنا سنت سے قریب ہوگا وہ اتنا باروب ہوگا، لا یخاف لومۃ لائم، اور کسی کا اندیشہ بھی اس کو ڈرائے گا نہیں۔ عجیب بات ہے، ہم لوگ کیسے جیتے ہیں؟ ہم کو یہود و نصارہ کے طریقے ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار، اور چاہے منگنیاں ہو چاہے شادیاں ہو، ہونا وہی چاہیے جو ہو رہا ہے، ورنہ لوکھا کا ہوتی۔ یہ جملہ بڑا خطرناک، 2 جملوں نے ایمان والوں کو ڈبایا ہے، ایک منع کا پڑھ لے، دوسرا لوکھا کا ہوتی۔ جہاں کچھ ظلم مظلوم سے ظلم ہٹانے کی بات ہو یا انصاف دلانے کی بات ہو، مسلمانوں کی زبان پہ ایک جملہ आपल्याला काय पडले आपल्यालाच पडलेला आहे, दुसरा कोणाला पडले? अरे आपल्याला नाही पडले तर मग कोणाला पडेल?
عجیب دکھ کی بات ہے۔ اسی لیے درخواست ہے اللہ کے واسطے کہ کپڑے شریعت کے مطابق پہنے، اور یہ گھٹنے کے اوپر کا تو سطر ہے، اب وہاں اگر ہماری پینٹ پھٹی ہوئی ہو تو کتنے اللہ ناراض ہوتے ہوں گے، اور فرشتے جو مسلسل بیٹھے ہوئے کتنے گناہ لکھتے ہوں گے۔ پھر نمازوں کے لیے اللہ کا شکر ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں، ہمارے جوان بھی، ہم سب اللہ کا فضل ہے کہ اچھی صفت اللہ اس کو باقی رکھے، تو آپ ہنستے ہیں، ارے میرے پیارو جب نماز کے لیے صدر کھلا نہیں رکھ سکتے ہیں تو اللہ کے بندوں نماز کے باہر بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، پھر ہم کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ غور کرو نا، غور کہ ایک زمانہ اسلاف کا گزرا ہے کہ کپڑا پھٹ جائے تو پیور لگا کر لوگ پہنتے تھے، اور یہ زمانہ اللہ معاف کرے ایسا ہے اچھے خاصے کپڑے لوگ پھاڑ کر پہنتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آئیڈیل بدل لیا ہے۔ اگر کاش ہمارے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو دنیا ادھر کی ادھر ہوتی، لیکن یہ شریعت سے نہیں ہٹتا، لیکن ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا واسطہ مختصر کہ ہماری پینٹ ہو، لنگی ہو، پائجامہ ہو، جینس ہو، علماء نے ساری چیزیں لکھی ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کوئی امامہ پہنے اور اس کا امامہ اگر ٹخنوں سے نیچے چلا جائے وہ بھی اس میں انشاءاللہ لنگی بھی اوپر رکھیں گے، پینٹ ہو، جینس بھی انشاءاللہ اوپر رکھیں گے، کریں گے، تاکہ آج کی رات ہماری توبہ قبول ہو، ورنہ ہم اگر ایسی زندگی گزاریں گے، وہ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، ارے یہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے۔ چوتھی چیز جس پر میں گفتگو جمعہ کے دن کر چکا ہوں، عاق للوالدین، والدین کے نافرمان کو بھی اللہ اس رات معاف نہیں کرتے۔ کچھ گفتگو باقی ہے، انشاءاللہ کل پھر جمعہ میں بیان ہے تو انشاءاللہ اس میں پوری کر دوں گا، اب پھر دہرانا، پھر کل دہرانا، انشاءاللہ کل ہی دہرا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے درخواست ہے آج کی رات البتہ اس کی فکر ضرور کرے، اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک ہو اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ناراض ہو، اللہ کے واسطے منائے۔ والدین ہیں وہ ہمارے بیماری پر کتنے روئے ہوں گے، ہمارے بچپن میں کتنے روئے ہوں گے، کتنا ہمارے لیے انہوں نے سکھ دکھ کا انتظام کیا ہوگا، انہوں نے اپنی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، ہماری بیماری کو اپنی بیماری سمجھا ہے۔ اب یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کی شادیاں ہو کر بچے ہوئے ان کو پوچھو اور وہ خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اس زمانے میں تو سہولتیں ہونے کے باوجود یہ اولاد بیمار ہو جائے تو پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ پہلے زمانے میں آج سے 15 20 25 سال پہلے سہولتیں، اسباب بھی نہیں تھے، مالی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، کیسے انہوں نے بڑا کیا ہوگا؟ عجیب بات اللہ کے بندے نے لکھی ہے کہ 10 بچوں کو ایک والدین بڑا کرتے ہیں، اور یہ 10 بچے مل کر ایک والدین پالنے والے بوجھ لگتے ہیں پالنے۔ اللہ کے بعد میں مختصر کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، کیونکہ اسی پر گفتگو چل رہی ہے۔ والدین سے معافی مانگے، پر اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ یاد رکھنا علماء نے لکھا ہے اس شخص کی ہلاکت کے لیے اتنا صرف کافی ہے کہ والدین اپنی جائز خواہش اولاد کے سامنے رکھنے سے ڈرے، یہ بھی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ یعنی تم نے ان کو اتنا دبایا ہے، میں نے اتنا دبایا ہے کہ وہ جھجکتے ڈرتے کہ کہیں ڈانٹ نہ دے، کہیں مناسب جملہ نہ کہہ دے، اور کہیں گھر سے نہ نکال دے، اس لیے کہ بدبخت نکالتے بھی ہیں نا کچھ لوگ، ان کو ایسا لگتا ہے اسے بوڑھا ہونا ہی نہیں، باپ بننا ہی نہیں اور مرنا ہی نہیں۔ بہرحال اس پر گفتگو کر چکا ہوں، پھر آئندہ کبھی کروں گا۔ چوتھی چیز آپ کو للوالدین، والدین کے نافرمان کو بھی اللہ اس رات معاف نہیں کرتے، اس لیے اللہ کے واسطے دونوں حیات ہو تو دونوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، ارے تب بھی معافی مانگے، دیکھو کتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو میری ذات سے اگر کچھ تکلیف پہنچی ہو اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے، کتنے خوش ہو جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ پانچویں چیز علماء نے لکھی قاطع رحم، میں اس پر بھی بہت پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، بات چیت کو بند رکھنے والا، آج کی اس مبارک رات میں بھی رات بھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے اگر آنسو گرائے تب بھی اللہ ایسے شخص کو معاف نہیں کرتے۔ اسی لیے جس سے دشمنی ہو اللہ کے واسطے بات شروع کر دے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مستقل بات چیت کرتا رہے، ارے اس سے صرف سلام دعا آج کی رات کر دے، کبھی اتفاق سے ملاقات ہو جائے، سلام کر کے گزر جائے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ ہماری دشمنی نہیں، ہماری بات بن نہیں۔
پیارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بات چیت کو بند رکھے. ہمارے سال ہر سال گزر گئے، بھائی کی بھائی سے بات بند، بھائی کی بہن سے بات بند، رشتہ داروں کی آپس میں بات بند، اور خاندانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بات بند، بستیوں میں علاقوں میں ایک دوسرے سے بات بند. سال ہر سال گزر گئے. تو اللہ کے بندو اس حالت میں اگر انتقال ہو گیا تو کیسے ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ آج کی رات اللہ کو کیسے منائیں گے؟ خود رشتہ داری کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ کے سامنے اس نے سوال کیا کہ میرا حق کیا ہے؟ اصل من وصلکی وابدأ من قطعکی، جو تجھ کو جوڑیں گا میں اس کو اپنے سے جوڑوں گا، اور جو تجھ کو کاٹیں گا اس کو اپنے سے کاٹ دوں گا. کیسے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں قطع تعلقی کے ساتھ؟ بات چیت بند، مدتیں گزر گئی، بات کرنے کے لیے تیار نہیں. مواقع آتے ہیں، شادیوں کے مواقع آتے ہیں، غم کے مواقع آتے ہیں، ایسے کچھ مواقع آتے ہیں، اس میں بھی تیار نہیں، جھکنے کو تیار نہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. نہیں بولے مت ہو، بولے کبھی بھیلو. ارے بابا بھیلو کے بھیلو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں وفات پر، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کی تعریفیں نہ کسی کو جنت کا مستحق بناتی ہے، نہ کسی کی برائی جہنم کا مستحق بناتی ہے. لوگوں پر ہمارا کچھ بھی موقوف نہیں، جنت جہنم اعمال پر موقوف ہے. معافی مانگنے میں جھکنا پڑا اور لوگوں نے کہا جھک کر ڈر گیا، ان سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ عزت کو بھی بلند کریں گے، درجات کو بھی بلند کریں گے، لیکن ہم لوگ اس کے لیے تیاری نہیں. اسی لیے اللہ کے واسطے آج کی رات اللہ کو منانا ہے، اس کے لیے ابھی ارادہ کر لے. انشاءاللہ مجلس ختم ہونے کے بعد ضرور سے گفتگو کروں گا. ارے بابا گفتگو ڈائریکٹ آدمی نہیں بھی کر سکتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی آسمانی دنیا سے تو کوئی تمہارے اور میرے درمیان آیا نہیں ہوں. حالات، معاملات، مزاج میں سب جانتا ہوں. ارے بھائی کم سے کم سلام بھیج دو واٹس ایپ پر، خیریت ہے؟ بولے گا وعلیکم السلام، الحمدللہ، بس اتنا تو کرو. پھر کبھی ملاقات ہو جائے تو السلام علیکم، گزر گئے. ایسا شروع تو کرو. میں نے کہتا ہوں ڈائریکٹ فون لگاؤ کہ بات چیت کرو. آدمی تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے، ارے میسج تو ڈال سکتے کہ نہیں، کوئی مشکلیں ڈالیں گے انشاءاللہ بولتے ہیں، مطلب بات باندھیں گے تم لوگوں کی. ہاں میں نے ایک دفعہ نوجوانوں میں کالج کے بیان کیا تو عشق مجازی پر تھوڑا سا بیان کیا، ناجائز محبتوں پر. تو میں نے کہا انشاءاللہ سب چھوڑیں گے؟ بولتے ہاں. میں نے کہا ایک پیچھے کافی نہیں لگ رہا اس میں. جی نہیں، انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے، اور آئندہ انشاءاللہ ایسے کبھی نوبت پہ آئیں گے انشاءاللہ اس کی بھی فکر کریں گے. ایک آخری چیز علماء نے لکھی ہے 6 نمبر پر کہ اللہ اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے ہیں مدمن الخمر، جو نشے کا عادی ہو، جو نشہ کرتا ہو. یقیناً یہ نشہ بھی نشہ ہے. عجیب بات قرآن نے کہی ہے، بس اس پر ختم کر دوں گا، تب تو نہیں دینا اپنا. میں بولوں گا تو تم نے سمجھے گا کہ تو تھک گئے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے. اللہ قرآن کریم میں 2 طریقے سے خطاب کرتے ہیں. کبھی اللہ یا ایھا الناس کہتے ہیں، اے لوگو، کبھی اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. دونوں میں اللہ کے خطاب میں محبت کا نمایاں فرق ہے. مفسرین نے لکھا یہ ایسے ہے جیسے ایک شخص اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے اور ایک شخص اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارے. دونوں میں محبت کا انداز نرالا ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ جب یا ایھا الناس کہے تو مطلب یہ ہے جیسے باپ بیٹے کو نام لے کر پکارے، اور جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرے تو ایسے جیسے باپ بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے. بڑی محبت سے اللہ نے خطاب کیا ہے. آمن، وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. کیسے اللہ سمجھاتے ہیں
پیارے انداز میں ایمان والو یہ جوا یہ نشہ رجس عربی میں کہتے ہیں ذرا سی عقل رکھنے والا اس سے گھن محسوس کرے اس کو عربی میں کہتے ہیں رجس. قرآن کہتا ہے تم تو ایمان والے ہو یہ جوا بھی اور یہ نشہ بھی یہ تو رجس ہے گندی چیز ہے. تھوڑا غور کرو گے تو اس میں آخرت کے نقصانات تو ہے ہی دنیاوی نقصانات کتنے ہیں. اس میں آدمی بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اعضاء اندر سے جھرنا اور ڈھلنا اور گلنا شروع ہو جاتے. کینسر جیسی مہلک بیماری میں یہ نشہ کرنے والے مبتلا ہو جاتے ہیں. اخروی نقصانات تو اپنی جگہ. قرآن کے در رجسن پھر قرآن نے کہا من عمل شیطان. ایمان والو یہ تمہارا نشہ کرنا اور جوا کھیلنا تمہارا کام نہیں ہے یہ تو شیطان کا کام ہے اور تم شیطان کے بندے نہیں تم تو میرے بندے ہو. تم میرے ہو کر اس پر کیسے عمل کرتے ہو؟ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور کام شیطانوں کی طرح بھی کرتے ہو. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کی طرف محدثین نے چند اشعار منسوخ کیے ہیں. تحصیل الہ و تظہر حبہ حاجہ لعمری فی القیاس بدیو و ان کان حبک صادقا لا تعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. ارے تو رب کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. خدا کی قسم یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے کہ اگر تو اس سے محبت میں سچا ہوتا تو ضرور اس کی اطاعت کرتا اس لیے کہ قاعدہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے فاتبعونی اگر رب سے محبت ہے تو حضور کے طریقوں پر عمل کرو. کیا کہا من عمل شیطان بندو یہ نشہ اور جوا. اب تو لوگ کم کھیلنے کے لیے ساتھ میں جاتے جو پرانے دور میں تھا. اب تو لوگ الگ الگ گیمز اور آن لائن بھی لوگ جوا کھیلتے ہیں. اس میں بھرپور اخلاص ہوتا ہے نہیں سمجھے. ارے اخلاص کو بھی معنی میں لیں گے تو چھپ کر کام کرنا خاموشی کے ساتھ کرنا. لوگ جوا بھی اخلاص کے ساتھ کھیلتے ہیں بھنک بھی نہیں لگتی ہے. میں آپ کو کیا کارگزاریاں سناؤ 13 اور 14 سال کے مسلمانوں کے بچے آن لائن گیم میں جوا کھیلتے ہیں اور ماں باپ بے خبر ہے. اس پر کھل کر نہیں کہتا ہوں اگلی بات کرنی. اس لیے توجہ اولاد پر دینے کی بہت ضرورت ہے. حالات درست نہیں اندر سے. توجہ دے جتنی نمازوں پر تلاوت پر تہجد پر عبادات پر توجہ اور جتنی تجارت اور بزنس پر دیتے ہیں اس سے زیادہ اولاد پر نگاہ رکھیے. اس لیے کہ یہ آج چھوٹی ہے اللہ نہ کرے کہ یہ ہمارے لیے روحانی کا سبب بن جائے. من عمل شیطان قرآن کہتا ہے یہ جوا اور یہ نشہ مسلمانوں تمہارا کام نہیں ہے یہ تو شیطان کا کام ہے. اور جو شیطان کو ماننے والے ہیں وہ جوا کھیلتے اور نشہ کرتے ہیں. ارے تم تو رحمان کے ماننے والے ہو. فاجتنبوہ اس سے بچو. قرآن کہتا ہے بچو اس سے بچو. کیوں؟ لعلکم تفلحون. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا فلاح عربی میں اسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں. یعنی اگر ٹھکانہ جنت چاہتے ہو میری رضامندی چاہتے ہو تو نشہ بھی چھوڑنا پڑے گا جوا بھی چھوڑنا پڑے گا ورنہ تو بربادی ہے. لعلکم تفلحون. پھر قرآن نے نقصان بیان کیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ تم کو جوا اس لیے کھلواتا ہے نشہ تم سے اس لیے کرواتا ہے تاکہ آپس میں دشمنیاں ہو جھگڑے ہو فتنہ فساد ہو نفرتیں ہو. ویصدکم عن ذکر اللہ. اور یہ نشہ میں اس لیے مبتلا کرتا ہے اور یہ جوے میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اللہ کی یاد تمہارے دل سے نکال دے. اور قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو ہم کو بھول کر زندگی گزارے گا جو منمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ فرماتے اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. یہ تو دنیا میں عذاب. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ
لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، تو نے پھر آج اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی، ارے تیرے پاس ہمارے احکامات کھول کھول کر بیان کیے جاتے تھے، شراب حرام تو پیتا رہا، نشہ حرام تو کرتا رہا، جوا حرام تو کھیلتا رہا، غیبت حرام تو کرتا رہا، ناجائز مال جمع کرنا حرام تو پھر بھی جمع کرتا رہا، والدین کی نافرمانی حرام تو کرتا رہا، چغلی تانا دینا حرام تو پھر بھی دیتا رہا، ارے تیرے پاس احکامات بیان کیے جاتے گئے، نسیتہا تو نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، فکذالک اليوم تنسی، آج ہم بھی تجھ کو بلا دیں گے۔ نقصان ہے اس کا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو پھر نمازیں کیسے ادا کریں گا؟ جوا کھیلیں گا، حرام مال پیٹ میں جائیں گا تو پھر عبادت کیسے فائدہ دیں گی؟ قرآن نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکوں گے؟ سوالی انداز میں قرآن نے کہا ہے، باز آؤں گے؟ چھوڑوں گے کہ نہیں چھوڑوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ پیارو اللہ کے واسطے نشہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مسلمانوں کے نشہ میں مبتلا ہے، اور کئی نہیں کئی سو، شاید آپ کے پاس ڈاٹا نہ ہو، کئی سو مسلمانوں کے بچے جن کی عمر 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال 22 سال، رات میں نشہ کر کے گھر آنا ہے، مست والد سمجھ رہے کہ سو رہا ہے، اٹھنا کب؟ 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے۔ پیاروں ہم کب توجہ دیں گے؟ اولاد ہاتھ سے چلی جائے اس کے بعد نشہ دن بدن، نوجوان مسلمانوں کے بچے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی روایات اس کی وعیدیں اپنی جگہ، لیکن دنیاوی نقصانات کتنے ہیں؟ اسی لیے نشے کو ام الخبائث کہا ہے کہ جب اس گناہ میں آدمی مبتلا ہوتا ہے سارے گناہ اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، چاہے وہ مرڈر ہو، چاہے چوری ہو، چاہے فحاشی اور عریانیت ہو، چاہے کوئی اور گناہ ہو، اس لیے کہ وہ ہے نہیں کنٹرول میں۔ نشے کو کیا کہا ہے؟ ام الخبائث، اس پر کوئی توجہ نہیں، کوئی اس کی فکر نہیں، یہ کیسے نوجوانوں سے ختم ہو اس پر کوئی غور و فکر نہیں۔ ہر چند دن پر ایک بچہ بڑھ جاتا ہے نشہ کرنے والا، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور ان معصوم بچوں کی زندگیاں جو برباد ہو رہی ہے، اس بربادی سے ان کو روکنے کی فکر کرنے والا اجتماعی کوئی ماحول بھی نہیں۔ برا لگے تو معاف کرنا، اس سے بھی اشارتاً کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، کوئی نظام نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور 7 سال کا بچہ اگر وائٹنر کا نشہ کرے تو پھر یہ 14 15 سال اور 20 سال کے بچے کیا نہیں کریں گے؟ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ وعیدیں کتنی ہیں کہ ایک مرتبہ آدمی نشہ کرتا ہے 40 دن تک اللہ نماز قبول نہیں کرتے، وَإِن مَاتَ فِيهِ، اگر اس حالت میں انتقال ہو جائے دخل النار، سیدھا جہنم میں۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے پی لے توبہ کر لے معاف، دوسری مرتبہ پی لے توبہ کر لے، تیسری مرتبہ، جب چوتھی مرتبہ پیتا ہے حضور نے کہا کہ اللہ ایسے عادی شخص کو طینۃ الخبال سے پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ کہا جہنمیوں کا جو پیپ جمع ہوگا وہ پیپ اس نشیڑی کو پلائیں گے۔ وہ وعیدیں اپنی جگہ ہے مرنے کے بعد، ہم تو بولتے بھی ہیں نا مرنے کے بعد دیکھیں گے، لیکن زندگی میں کتنے نقصانات ہیں، گھر کا ماحول کیسے خراب ہو جاتا ہے، یہ جب اس کے عادی جوان ہو جاتے تو گھر کیسے اجڑ جاتا اور بکھر جاتا ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے بچے اس میں مبتلا ہیں، اور والدین پر کوئی پیشانی پر بل نہیں، میں تو راچی دن اس دے صبح جی اٹھتے اگر ہوستا کس حالت میں سوتا آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، معلوم بھی ہو، میں اس پر کلام نہیں کرتا ہوں، ہم اپنے طور پر اس کی فکر کریں۔ بہت نازک معاملہ ہے امت کا، اگر یہ وبا پھیلتی گئی
اور اس نے اپنے چپیٹ میں لیا تو یاد رکھنا پھر چھیڑ خانی بھی عام ہو جائیں گی، چوری عام ہو جائیں گی، قتل و غارت گیری عام ہو جائیں گی، ڈاکہ زنی بھی عام ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ ایسا نشہ ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اگر یہ آدمی کو میسر نہ ہو تو آدمی کچھ بھی کر دیتا ہے۔ میں اسے بھی اشارتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ لوگوں کے پاس امید ہے کارگزاری مجھ سے زیادہ ہو۔ حالات امت کے نوجوانوں کے درست نہیں ہے، ہر چند دن پر ایک نوجوان نشے میں مبتلا ہو رہا ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ صاف اعلان کہہ رہا ہوں، کسی کو اعتراض تو کھڑا ہو جائے، انفرادی کسی کا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ اس پر ایک منظم نظام ہونا چاہیے تاکہ یہ وبا ختم ہو جائے۔ نوجوان قوم کا فیوچر اور مستقبل ہے، جس قوم کے نوجوان بنتے وہ قوم ترقی کرتی ہے، جس قوم کے نوجوان بگڑتے وہ قوم بہت کم مدت میں تنزلی اور تباہی کا شکار ہوتی ہے۔ امت آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، دن بدن شادیوں میں کیسے خرافات یہ امت انجام دے رہی ہے۔ یہ واضح علامت ہے، بولنے کی ضرورت نہیں کہ عورتوں سے دن بدن پردہ اور حیا کم ہوتی جا رہی ہے۔ کتنا آدمی کھل کر کہیں گا؟ حالات کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ویڈیوز اور فوٹوز سامنے نہیں ہے؟ اب آنکھیں نہیں کھلیں گی ہماری تو کب؟ یہ کیوں جملہ زبان پہ دیتا ہے؟ اب پہلا کیا پڑھ لیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مت ہم بھولیں کہ اس کا گھر جل رہا ہے، تو آگ نے اگر ہواؤں کے ساتھ رخ موڑ لیا پھر ہمارے گھر بھی نہیں بچیں گے۔ میں پھر اشارتاً کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے موقع ہے، ایسا کوئی منظم نظام بنایا جائے جس میں نوجوانوں کی نوجوانی کی حفاظت کی جائے۔ اس کے لیے بہترین کام اللہ نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کی شکل میں عطا کیا ہے۔ کتنے نوجوانوں کی زندگیاں اس کے ذریعے تبدیل ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک منظم نظام ہونا چاہیے۔ مجھ پر اس پر گفتگو کرنے دے، لیکن وقت ہو گیا۔ اللہ کے واسطے آج کی رات توبہ کی رات ہے، توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اللہ کو منا لے، اور اللہ بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اذا بلغ الذنوب عنان السماء، بندے اگر تیرے گناہ نافرمانی کرتے 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 اگر آسمان کی چوٹی کو پہنچ جائے، ثم استغفر لی، پھر تم مجھ سے کہے رب معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، جا میں نے معاف کر دیا، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں۔ رب تو وہ ہے، وہ رب قرآن کریم میں خود کہتا ہے، نبی عبادی، میرے بندوں تک آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت غفور الرحیم ہوں، میں بہت جلدی معاف کرتا ہوں۔ میں کبھی یہ تانا نہیں دیتا ہوں کہ اتنے سالوں سے کہا تھا، میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیمار ہو گیا اس لیے آ گیا، میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو بوڑھا ہو گیا اس لیے مجھ کو منانے آ گیا۔ تو جب چاہے تب آ، ان اتانی لیلن قبلتہ و ان اتانی نہارن قبلتہ، ارے میرا بندہ رات میں آئے گا تب بھی اس کو قبول کروں گا، دن میں معافی مانگنے آئے گا تب بھی قبول کروں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ ابھی میں مصروف ہوں۔ وہ ہر وقت انتظار میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی ماں کے دو بچے ہو، ایک صحت اور دماغ کے اعتبار سے اچھا ہو، اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، اور ایک دماغی کمزور ہو یا بد اخلاق ہو، ماں سے دور ہو، تو ماں اس پر توجہ زیادہ رکھتی ہے، ابھی نہیں تو پھر آئیں گا، پھر آئیں گا، ابھی نہیں تو پھر بن جائیں گا، کمزور ہے، دور ہے، لاپرواہ ہے، ایک نہ ایک دن محبت کرنے والا بن جائے گا۔ ایسے ہی اللہ اس بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں جو نافرمانی کرتے کرتے اس سے دور ہو چکے ہیں، وہ انتظار میں رہتا ہے، ابھی نہیں تو پھر آئیں گا، پھر آئیں گا، پھر آئیں گا۔ علماء نے لکھا ہے نافرمانی دیکھ کر آگ اجازت لیتی ہے، رب کریم اجازت دے جلا دو، سمندر کہتا ہے ڈبا دو، یہ زمین کہتی ہے کاٹ دو، دفن کر دو، اللہ ایک جملہ کہتے ہیں، تمہارے بندے تو اختیار ہے، میرے بندے تو درمیان میں مت آؤ، میں اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں۔ اللہ وہ ہے، وہ تو ہر وقت تیار ہے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی تطلع الشمس من مغربها، ارے سورج قیامت
یعنی مغرب سے طلوع ہو جائے، قیامت کا بالکل قریبی وقت ہو، تب تک وہ اللہ بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کہہ دے اے اللہ معاف کر دیجیے، بندہ کہتا ہے کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، جب معاف کر دیا نکل یہاں سے، اگلی زندگی ذرا اچھی گزر۔ اللہ اللہ ہے، پھر بھی اگر ہم توبہ نہ کریں، لیکن میں نے کہا توبہ کے لیے شرائط ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے گناہ پر ندامت ہو، دوسرا جس وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوئے ہو سبب وجہ چھوڑ دے، اور آئندہ گناہ نہ ہو اس کا پختہ کیا ہو، ارادہ ہو۔ کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ، اللہ مجھ کو آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز علماء نے دعا کے متعلق لکھی ہے کہ دعا کیسی مانگی جائے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ ایک شخص مجھ سے اور آپ سے مانگے اور دیکھے کہیں اور، تو آدمی دینے کی بجائے ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے مانگتا مجھ سے ہے اور دیکھتا کہیں اور ہے، بس یہ دل کا رخ بھی کہیں اور ہو، ادھر ادھر سوچتے رہے اور مانگتے رہے رب سے، تو پھر کیسے ملے؟ اسی لیے دل کا رخ کدھر ہو، اللہ کی طرف۔ حدیث مبارک میں آتا ہے مانگو رب سے یقین کے ساتھ، اور قرآن بھی بڑا عجیب ہے، بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے تو میرے بندوں سے کہو فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ آدمی بولتا ہے نا ٹینشن کیوں کو میاں ایک دم بے فکر رہے، اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ارے میرا بندہ جب پکارے، جہاں پکارے، جیسے پکارے، اجیب ہوں، میں اس کی دعوت کو فوراً قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس نے جو مانگا ہے مناسب رہا تو وہی دیتا ہوں، یا اس کا بدل دیتا ہوں، یا اس سے آنے والی مصیبت ڈال دیتا ہوں، یا پھر اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہوں، لیکن ضائع نہیں کرتا ہوں۔ اس پر علماء نے توجہ دلائی ہے۔ ہم لوگ ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ ماجی دعا قبول نہیں ہوئے، یہ درست جملہ نہیں ہے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو وہی ملتا ہے جو مانگا ہے، یا اس کا بدل ملتا ہے، یا آنے والی مصیبت ٹالی جاتی ہے، یا ذخیرہ آخرت اس کو بنایا جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندے کو جب اس دعا پر جو انعام اور جو ثواب دیا گیا تھا وہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا، تو بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میرے جسم کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اتنا ثواب ملتا۔ اس لیے میں جملہ نہ کہہ کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کی حکمت تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کریں گے اس انداز میں دعا، میں بھی آپ بھی سب، کہ دل کہاں متوجہ رکھیں گے، اللہ کی طرف۔ جو باتیں سامنے آ گئی انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے، دل کو صاف رکھیں گے، آئندہ کی زندگی انشاءاللہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہم سب گزاریں گے۔